إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کیا رمضان کے علاوہ دیگر اور جو مہینے ہیں ان میں شعبان کا جو مہینہ ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں کوئی فضیلت رکھتا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے اور مہینے کے مقابلوں میں، جواب آنا چاہیے ہاں۔ اور مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے کے لیے اور مہینوں کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو روزے کی بنیاد پر شعبان کا مہینہ دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں فضیلت کے حامل ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان فما رأيته أكثر صيام منه إلا شعبان رواه البخاري في كتاب الصيام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ راویہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم حتی نقول لا یفطر، لگاتار روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو چھوڑتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں پایا ہے۔ یعنی رمضان ہی کے مہینے میں مکمل فرض روزہ رکھا کرتے تھے، بقیہ نفلی روزہ مکمل مہینے کا نہیں رکھا کرتے تھے۔ وما رأيته أكثر صيام منه إلا شعبان،
اور نفلی روزہ کا جو معاملہ تھا تو شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. تو شعبان کے مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں یہ ہے کہ اس مہینے میں اور مہینے کے مقابلے میں زیادہ نفلی روزہ رکھا جائے، یہ اس کی فضیلت ہے. صحابی پوچھتے ہیں، صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے شعبان کے مہینے میں اب بہت زیادہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے حدیث. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ لم اراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائی في کتاب الصيام. نسائی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم اراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في رمضان ما تصوم في شعبان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس قدر نفلی روزہ آپ رکھتے ہیں دیگر اور مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام اتنے زیادہ آپ نہیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں اسامہ وجہ بتا رہا ہوں، ذاک الشہر تغفل الناس فی عنہ بین رجب و رمضان، شعبان یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں. والی وجہ کہ اس مہینے میں لاپرواہی کا شکار نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان جو فرض روزہ رکھنا ہے اس کے لیے ہمیں رکھنے میں آسانی ہو. دوسری وجہ کہ اسامہ بن زید پوچھا ہے تو سن لے، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال بندوں کی نیکیاں رب العالمین کے یہاں پہنچائی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ شعبان میں میرے جب اعمال رب کے یہاں اٹھائے جائیں تو اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. تو شعبان کی فضیلت ہے رمضان کی وجہ سے، لیکن شعبان کی فضیلت ہے روزے کی وجہ سے، روزے کا اضافہ عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے. کب تک رکھنا ہے شعبان کے مہینے میں؟ 1 سے لے کر کے 15 شعبان تک آدمی روزہ رکھے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان. رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، شعبان کا جب 15 دن گزر جائے، فامسکوا عن الصوم، اب روزہ مت رکھو، حتی یکون رمضان، یہاں تک کہ رمضان آ جائے تو رمضان کا روزہ رکھو. شعبان کا روزہ اگر رکھنا ہی ہے تو 15 تک، اس کے بعد سے روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے درمیان. ہاں کوئی شخص ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزے کا اہتمام کر رہا ہو تو وہ اگر 15 شعبان کے بعد جو ہر سوموار اور جمعرات آتا ہے اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. کیوں؟ وہ شعبان کا روزہ نہیں ہے، وہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے جو وہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے. تو شعبان کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے. روزہ کب تک رکھنا ہے؟ 15ویں شعبان تک. 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اس مہینے میں بدعتوں و خرافات کا انبار لگایا جاتا ہے. 15 شعبان کو نہ جانے کیا کیا بدعتیں کی جاتی ہیں. 15 شعبان اس رات کو جو نام دیا جاتا ہے شب برات، لفظ اس شب اور برات سے معاملہ واضح ہے کہ اس لفظ کا اور اس لفظ کے تعلق سے جتنے بھی بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں؟ شب یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے.
سب یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی رات، شب برات، نفرت والی رات، بیزاری والی رات ہے. یعنی الفاظ کے جوڑ اور الفاظ میں جو جوڑ ہے اور الفاظ میں جو اضافت ہے، یہ اس بات پر دال ہے کہ اس شب برات کے نام پر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. کیا مطلب ہے؟ شب برات بیزاری والی رات ہے، نفرت والی رات. شیعوں کے یہاں اماموں کا سلسلہ، 12ویں امام ان کے آنے کا انتظار کرتا ہے شیعہ حضرات. شعبان کی 15ویں تاریخ کو وہ چٹھیاں لکھتے ہیں اپنے امام حسن عسکری کے پاس کہ یہ جو 30 پارہ قرآن ہے، اس قرآن کی وجہ سے ہم بیزار ہو گئے، اس قرآن سے ہم نفرت کرتے ہیں، لہذا اب ظاہر ہو جاؤ اور ہمارا قرآن لے کر کے آؤ. یہ شیعوں کی ایجاد ہے، یہ روافض کی ایجاد ہے. نفرت والی رات، بیزاری والی رات، یہ ایجاد شیعوں نے کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے بیزار ہو چکے ہیں، اس قرآن سے ہمیں نفرت ہے، اس قرآن سے ہمیں بیزاری کا ہم اعلان کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں. اے امام حسن عسکری، اے ہمارے امام غائب، اب ظاہر ہو، ظہور کا وقت ہو چلا ہے، تاکہ ہمارا دور چلے گا، ہمارا سلسلہ چلے گا. افسوس کہ نادانوں نے اس رات کو کھانے پینے والی رات بنا لیا ہے، اس رات کو 1000 نماز پڑھی جانے والی رات بنا لیا ہے. اس رات میں روحوں کو لوگ بلا دیتے ہیں. اتنی طاقت ان نادانوں کے اندر آ جاتی ہے کہ اس رات میں روحوں کو بلا دیتے ہیں اور خود قبرستان چلے جاتے ہیں. روحیں ان کے گھر آتی ہیں اور یہ خود وہاں چلے جاتے ہیں جہاں اپنوں کو دفنائے ہوئے برسوں سال ہو چکے ہوتے ہیں. کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس رات کو فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور من گلت حدیثوں کا حوالہ لیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. حدیث کے نام پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت فخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب رواه الترمذي في أبواب الصوم. ترمذی شریف کے اندر ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جسے مدعا بنا کر کے 15ویں شعبان کو بدعت و خرافات کیا جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات غائب پایا کہ میری باری میں میرے بستر پہ نہیں ہے، شاید سوکنوں کے یہاں گئے ہوں گے. میں تلاشا، پیچھا کیا، جب میں نے تلاشا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی قبرستان میں پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی آپ کی باری کے دن کسی اور کے رات گزاریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عائشہ، شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بنو بکر ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے اندر جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا الحدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ، اس حدیث کو ہم اسی طرق سے جانتے ہیں. وسمیت محمدا، اور میں نے اپنے استاد کون؟ محمد، کون؟ امام بخاری، محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے. کہتے میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا یضاعف ھذا الحدیث، کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. ایسا واقعہ ثابت ہی نہیں. کیوں؟ اس کے اندر یحییٰ بن کثیر لم یسمع من عروہ، ایک راوی ہیں یحییٰ بن کثیر جو کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے سنا، جبکہ یحییٰ بن کثیر کی ملاقات عروہ سے ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر اور ایک راوی حجاج بن ارطا،
حجاج ابن ارطا جو کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن کثیر سے اس حدیث کو سنا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحجاج ابن ارطا لم يسمع من یحییٰ ابن کثیر، جبکہ حجاج ابن ارطا نے یحییٰ ابن کثیر سے سنا ہی نہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، منقطع ہے، اور منقطع کا تعلق ضعیف سے ہوتا ہے، لہذا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، لہذا 15ویں شعبان کو بقی قبرستان میں جانا اور یہ فرمانا کہ بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف فرما دیتا ہے، اس حدیث کا تعلق صحت سے ہے ہی نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے۔ ذرا ٹھہر کر کے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اگر ثابت ہوتی، اگر ولو بالفرض ثبوت کیجئے، اگر یہ حدیث ثابت ہوتی پھر بھی جس انداز سے شب برات مناتے ہیں اس حدیث سے منانا بھی مشکل ہوتا، ثابت ہوتی پھر بھی منانا غلط ہوتا۔ کیوں؟ یہ حدیث کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گئے تھے، جنت البقیع رات میں گئے تھے، یہ مغرب بعد جاتے ہیں، اس وقت گئے تھے، اس صحیح حدیث میں جو اس وقت گئے تھے جب حضرت عائشہ بھی سو رہی تھی، بعد میں یہ لوگ مغرب بعد جاتے ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی پھر بھی اس کا منانا قبرستان میں جانا درست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دوسری وجہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی ہے اسے بھی خبر نہیں کی، یہ لوگ وتھ فیملی جاتے ہیں، حدیث صحیح بھی ہوتی پھر بھی جانا غلط ہوتا، حدیث صحیح بھی جاتی پھر بھی ان کا جانا غلط ہوتا۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے تھے، کیا قبرستان میں چراغاں ہوا تھا؟ کیا وہاں پر لاٹرین کا انتظام ہوا تھا؟ کیا وہاں پر عورتوں کا آنا جانا ہوا تھا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے، لاٹرین کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ان کے یہاں چراغاں ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بھی ہوتی پھر بھی ان کا جانا غلط ہوتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 15ویں شعبان میں ایک ہی 15ویں شعبان کو گئے تھے کہ بار بار 15ویں شعبان کو گئے تھے؟ جواب ہوگا کہ ایک ہی 15ویں شعبان کو گئے تھے، لہذا صحیح بھی ہوتی پھر بھی ان کا منانا اس انداز سے غلط ہوتا، جبکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له رواه مسلم في كتاب الصلاه المسافرين۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ہر رات کا معاملہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا معاملہ ہی نہیں ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، پہلے آسمان پر اترتا ہے، عرش سے چل کر کے آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ بچتا ہے، جب رات کا آخری پہر بچتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ آسمان دنیا پر چل کر کے ہر رات آتا ہے اور صدا لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، ہے کوئی مجھے بلانے والا جو اس وقت مجھے پکار رہا ہو، مجھے بلا رہا ہو، میں اس کی پکار سننے کے لیے عرش سے چل کر کے آسمان دنیا پر آیا ہوا ہوں۔ ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدا لگاتا ہے، من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی تنگ دست۔ جب ساری دنیا سو رہی ہے تو رات کے آخری حصے میں جاگ کر کے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں زندگی میں امن کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں زندگی میں خیر و بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد بھی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے۔
30ویں صدا اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جس نے دن میں گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات اسے نیند اسے نہیں آ رہی ہے، چین اسے نہیں آ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے کہہ رہا ہے پروردگارا مجھ سے دن میں غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا کرے اور میں اسے معاف کر دوں؟ یہ روزانہ رات کا معاملہ ہوتا ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے ساتھ یہ معاملہ خاصی نہیں ہے، صحیح حدیث کہتی ہے کہ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں بلکہ ہر رات کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے آسمان دنیا پر اترنا۔ اس کے بعد سے ایک اور موقع پر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے قبرستان، تو اس کا تعلق شعبان کی 15ویں تاریخ سے تھا۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فارسلت بریرة في أثره لتنظر أين ذهب فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع بين يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني ثم فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم رواه أحمد في مسنده۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے، رات کا وقت تھا، نکلے، میں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پیچھے پیچھے لگا دیا کہ جا دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ثم انصرف، واپس لوٹ آتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دے دی کہ معاملہ ایسا اور ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی، جیسے قبرستان جائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما اصبحت، جب میں نے صبح کیا، سال تو میں نے سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئین خرجت اللیلہ، اب رات میں کہاں نکلے تھے؟ کہا عائشہ انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، میں بقیع قبرستان گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ صحیح حدیث ہے، اور اس مکمل حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے تھے وہ رات شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، کہیں نہیں ہے۔ لہذا قبرستان جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن شعبان کی 15ویں رات کو چراغاں کرنا اور قبرستان جانا، یہ عمل، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا بدعت و خرافات سے بچا جائے، بدعت و خرافات سے پرہیز کیا جائے۔ بدعت و خرافات جہاں بھی ہوں گے سنت وہاں پر مٹے گی اور سنت کا جنازہ وہاں سے نکلے گا۔ قبرستان جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة رواه احمد في مسنده۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، کہ لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، قبرستان نہ جایا کرو، فزوروها، لیکن اب زیارت کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان جانے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا، بعد میں کہا کہ قبروں کی زیارت کرو، فزوروها، جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کیوں؟ فإن فيها عبرة، قبرستان میں عبرت ہے زندوں کے لیے، قبر میں عبرت ہے زندوں کے لیے۔ کیا عبرت ہے؟
آدمی قبرستان جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ جو شخص قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، جن کے ہاتھ الگ پڑے ہوئے ہیں، جن کا چہرہ الگ پڑا ہوا ہے، جن کی ہڈیاں الگ پڑی ہوئی ہیں، یہ ایسا شخص تھا جو کل عالیشان محلوں میں رہنے والا تھا، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے وہ شخص جو آج زندہ ہے، جو آج تو دیکھ رہا ہے زمین کے اندر اکڑ رہا ہے، زمین کے اندر چل پھر رہا ہے، ایسے آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تجھے بھی اس اندھیری کوٹری کے اندر ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ تیری ہڈیاں بھی اسی طرح سے تیرے جسم سے الگ ہو جائیں گی، تیرے گوشت پوست کا سارا حصہ ختم ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے کا کھا جانا ہے۔ فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً، قبرستان کی زیارت کرو، بتایا جائے قبرستان کو چراغاں کیا جائے تو کیا موت یاد آئے گی؟ قبرستان میں بن سور کر کے عورتیں آنا جانا ہو تو کیا موت یاد آئے گی؟ قبر کو پختہ کیا جائے کیا وہاں پر موت یاد آئے گی؟ قبرستان میں سلامی ٹھوکا جائے اور اس رات یہ حلوہ، یہ فلاں چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کے گھر میں ٹرانسفر کیا جائے، کیا ایسا شخص قبرستان جا کر کے موت کو یاد کرے گا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بدعت کو ہم نے یہاں پر پکڑ لیا، سنت ہم سے ختم ہو گئی، عبرت ہم سے ختم ہو گئی۔ لہذا 15ویں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی عمل ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر کوئی خاصیت ہے ہی نہیں، لہذا بدعت سے بچا جائے، خرافات سے بچا جائے۔ ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے، حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے تھے میدان احد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ ایسی نادان قوم ہے کہ جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے جاتے ہیں، ان بریلوی ملاؤں کو تاریخ تک بھی پتہ نہیں ہے، دانت جنگ احد میں توڑے جاتے ہیں۔ مہینہ شوال کا ہوتا ہے، یہ مہینہ شعبان کا ہے، شعبان کے بعد مہینہ آتا ہے رمضان، اس کے بعد سے مہینہ آتا ہے شوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت 3 ہجری میں توڑے جاتے ہیں، میدان احد میں توڑے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکی چیز، مضبوط چیز کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، حلوہ کھاتے ہیں۔ کھانا کب چاہیے تھا؟ شوال میں کھانا چاہیے تھا کہ شعبان میں کھانا چاہیے تھا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک واقعہ سنا جاتا ہے، من گھڑت واقعہ۔ اویس قرنی کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ لیے گئے اور اس پر حلوہ کھایا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، اویس قرنی نے دانت توڑ لیے، تم کو بھی حلوہ کھانا ہے، پہلے دانت توڑو اس کے بعد سے حلوہ کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، سچی محبت ہے، تو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے تھے، آپ نے حلوہ کھایا تھا، آپ بھی اپنا دانت توڑو اور حلوہ کھاؤ۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھی سنتیں یاد رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر مکہ سے نکالا گیا، وہ سنت آپ کو یاد نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، یہ سنتیں تم کو یاد نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر طائف میں اس قدر مارا گیا، اس قدر پیٹا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اے محمد، ان فرشتوں کو حکم دیں، ان طائف والوں کو یہ فرشتے پیس کر کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ مار کھانے والی سنتیں یاد نہیں رہی، دین کے خاطر مار کھانے والی سنتیں یاد نہیں رہی، دین کے خاطر خون بہانے کی سنتیں یاد نہیں رہی، میٹھی سنتیں یاد رہ جاتی ہیں جبکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہاں کہتے ہیں نا، مارے گھٹنا پھوٹے سر کا معاملہ، کہ کہاں معاملہ کہاں واقع آیا ہے؟ شوال میں، کہ حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں۔ اور قرآن کی آیتوں کو ذرا غور کیجیے، کس قدر توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کرنے میں یہ قوم اس حد تک جا چکی ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ شعبان کی 15ویں رات کو قرآن کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔
قرآن اگر پڑھے ہوتے تو ایسا نہیں بولتے. حقیقی معنوں میں منبر رسول پر اس طرح کی فضیلت بیان کرنے والا مولوی قرآن کی آیتوں پر غور کر لیا ہوتا تو ایسا نہیں بولتا. کیوں؟ قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ دخان آیت نمبر 3 کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، اور مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. نادان قرآن سے پوچھ لیتے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کب اترا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں اترا ہے. رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. مولوی کی بات مانے کہ قرآن کی بات مانے؟ اب رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اب رمضان کے اب آتے ہیں سورہ دخان کی جانب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. اب مبارک رات کیا ہے قرآنی سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ رمضان کا. قرآن جسے مبارک رات کہتا ہے وہ رات شب قدر ہے، شب شعبان کی 15ویں شب نہیں ہے. قرآن دیکھو، قرآن واضح انداز میں فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے نزول کا تعلق 15ویں شعبان سے ہی نہیں ہے. کہا جائے لہذا یاد رکھیے گا اگر ہم قرآن کی آیتوں کو اپنے انداز سے اپنی عقل سے سمجھیں گے تو غلطیاں کریں گے. کیوں؟ صحابہ نے جب اپنے انداز سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی سمجھ نہیں پائے. صحابہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت پڑی. پتہ چلا قرآن کی آیتوں کی تفسیر سمجھنا ہو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے نہ آئے تب تک دنیا کا کوئی بھی ماں کا لال سمجھ نہیں سکتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. ایک حدیث وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما هو شرك ألم تسمع ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري في كتاب التفسير. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب آیت اترتی ہے کون سی آیت؟ سورہ انعام آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب آیت اترتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے نفس کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. فشق ذلک علی المسلمین، صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی بھاری گزری، بڑی گرا گزری. سوال کر بیٹھے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ کچھ تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، کچھ تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، کچھ تو ظلم ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہدایت پانے والے اور کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کو اپنے نفس کے ساتھ نہیں ملایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان ہیں اس آیت کی وجہ سے. صحابہ کرام کو آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس ذاک، اے صحابہ آیت کا مطلب جیسا تم نے سمجھا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ انما ہوا شرک. یہاں جو ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. صحابی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے
صحابہ کرام پریشان کہ اس آیت میں ظلم کے جو نہ ملائے وہی ہدایت یافتہ ہے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ آیت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے صحابہ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا تھا، کیا آپ نے سنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ یاد کیجئے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی آیت کی تفسیر صحیح اور حقیقی معنوں میں جاننے کے لیے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہ آ جائے تب تک کوئی قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہذا کہاں کی بات کہاں فٹ کر دینا، دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، چند حلووں کے خاطر اور چند مزیدار چیزوں کی خاطر ادھر کی بات ادھر کر کے عوام کو ورغلانا، عوام کو قرآن و حدیث سے دور کرنا، یہ بہت بڑا اور یہ بہت بڑی غداری ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ یہ ڈکیت ہے، یاد رکھیے گا، دنیا کا جو ڈکیت ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کو لوٹ سکتا ہے، وہ آپ کے پیسوں کو لوٹ لیتا ہے، لیکن ایسے علماء آپ کے دین کے ڈکیت ہیں جو آپ کے دین کے اندر ڈکیتی کر رہے ہیں، اور ایسے ڈکیت آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے دین کو لوٹ رہے ہیں۔ اور دنیا کا ڈکیت آپ کا مال لوٹ لے، بعد میں مال مل سکتا ہے، لیکن یہ آخرت کا ڈکیت ایک بار آپ کا ایمان لوٹ لے، آپ کو شرک میں مبتلا کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لہذا ایسے ڈکیت علماء سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے دنیا دار علماء کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث جو نظریہ دیتا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق فرامین، یہ دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ بقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو جانے کے بعد جتنے بھی سارے طریقے ایجاد ہوئے، جتنے بھی سارے اعمال ایجاد ہوئے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں ہے۔ لہذا یہ سب بدعت و خرافات ہے، ان سب چیزوں سے بچا جائے، ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے زبان سے روکنے کی، زبان سے روکے، صلاحیت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی، برائی سے ہاتھ کو روکے، صلاحیت دی ہے دل میں برا جاننے کی، کم سے کم آدمی اس برائی کو دل سے برا جانے، اس میں شریک نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات کی گندی نالیوں سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں آ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں متبع سنت بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر مہینے کا، ہر دن کا اور ہر گھنٹے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما۔ پروردگارا جو لوگ نمازوں کا اہتمام فرما رہے ہیں ان کی نمازوں کو تو قبول فرما، اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ نمازوں کے علاوہ دیگر اور اعمال کر رہے ہیں شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، پروردگارا شریعت کے مطابق کیے جانے والے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما کر کے شرف قبولیت سے نواز اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بارک اللہ آمین۔ پروردگارا ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں پروردگارا تو ان کا قرض ادا کر دے، پروردگارا ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جناب اختر صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، طبیعت کافی ناساز ہے، دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے، پروردگارا انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح سے جو بھی بیمار ہیں پروردگارا تو انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے ہمیں ایسی صحت و تندرستی دے کے پروردگارا فرض روزے کا ہم استقبال صحیح طور سے کریں، روزوں کا استقبال ہم صحت و تندرستی سے کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔